کہا پروردگار سے شیطان کہتا ہے کہ پروردگار میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کر تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. یا ابھی اللہ کا جملہ سننا, کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور سب کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا جو میرا ہوگا نا, کیا محبت سے بولتا ہے, جو میرا ہوگا وہ تیری باتوں میں نہیں آئے گا. ایک چیز یاد رکھو, ہمیشہ کوشش کرنا کہ حکم یہ کہ شیطان جو ہتھیار استعمال کرے وہی ہتھیار تم اس پہ استعمال کرو. یہ کوشش کرنا. اب ہمارے پاس مسلسل آتا ہے, وہ کہیں اور نہیں جاتا. یہ میں نہیں بول رہا, یہ شیطان بول رہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. وہ مسجدوں میں, سینگاز میں, چرچز میں, مندروں میں نہیں جاتا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہے وہ اس کے ساتھ ہی چل رہے. وہ وہاں جائے گا کہ جہاں ولایت امیر المومنین. اس لیے کہ آپ پڑھ رہے, عبادتیں کر رہے, لیکن اس میں آپ کتنا مکس کریں, ریاکاری آ گئی, ہپوکریسی آ گئی, ساری چیزیں لوگوں کو بتانے کتنا ہم نے عمل کیا ہم کو نہیں معلوم. میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی عمل کروں تو مارکیٹ میں میرا نام ہو جائے. آپ لوگوں کی نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہر انسان کی ایک خواہش ہے کہ مارکیٹ میں اس کا نام ہو, خاندان میں اس کا نام ہو. اگر ہم $100 بھی دے رہے تو ہم بتا کے دیتے. ہم بولتے کیوں دے رہا ہوں. میں لوگوں کو معلوم تو ہو کہ میں بھی بہت بڑا ڈونر ہوں. لوگوں سے بھیک مت مانگو, اس سے مانگو بھی. یہ یاد رکھو. تو شیطان جانتا ہے کہ کس کو کہاں کیسے گمراہ کرے. ساری تمہاری عبادتوں کو ختم کر دے گا. ان عبادتوں کو ختم کرے گا نا, اس عبادتوں کی قبولیت خاکی شفا ہے. کہ تم زیارت پہ جا کے اتنی دعا کرو کہ ایک ہی چیز مانگنا روز اٹھ کے کہ پروردگار شیطان کے شر سے محفوظ رکھو. آپ سٹارٹ کیسا کرتے مولانا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہاں کیوں کر رہے؟ کعبے کے اندر نماز ہونے لگے, شیطان کے شر سے آپ دعا مانگ رہے. سمجھ رہے میری بات, کہ وہاں پہ بھی حکم ہے کہ شیطان کے شر سے تم دعا مانگو. اس لیے کہ اتنی تیزی کے ساتھ اس کا مشن یہ ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف گمراہ کرے, راستے سے ہٹا دے. تو ہمیشہ چیک کرو. ایک بہت اچھا انٹرسٹنگ واقعہ ہے شیخ مرتضی انصاری کا, وہ یاد آیا. شیخ مرتضی انصاری اپنے دور کا ایک عظیم مرجع تھا, اور وہ نجف اشرف میں اللہ مولا کی زیارت میں, جس سے زمانے کے امام نے ایسے ملاقات کی, ایسے سامنے نیچے بیٹھے ہوئے, یہ کرسی پہ بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے درس دے رہے. آپ ویری انٹرسٹنگ ہے, غور سے سنو کہ کیا تقویٰ ہوگا اس بندے کا, کیا مقام ہوگا اس بندے کا. تو بہرحال وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا میں امام والا. ان کے زمانے میں ایک اور اچھے عالم دین تھے, ان کے برابر نہیں تھے, دوسرے تھے. تو ان کے خواب میں ریئل شیطان آیا, ریئل شیطان, گلے میں رسے, جال, ان کے خواب میں آیا. ہم روز آئینے میں دیکھتے ہیں شیطان کو. میں کچھ بول گیا یار, میسی ساگا والے نہیں دیکھتے, میں بول رہا آپ کو. تو وہ خواب میں آیا, بڑا پریشان. تو انہوں نے کہا یار تو اور پریشان. اس نے کہا ہاں آج کل میں بہت پریشان ہوں. یہ کوئی میں فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, یہ ان کے زندگی کے بایوگرافی میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. شیخ مرتضی انصاری
گھر سے نکلتے تھے شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا تھا کہ تم اتنے لوگوں کو لیڈ کرو گے، جا کے اتنا بڑا مجمع تمہارا انتظار کر رہا، وہ رک جاتے تھے، رک کے دعا کرتے تھے پروردگار میں تو تیری نماز پڑھنے آ رہا، یہ ذہن میں خیال کیوں آ رہا؟ شیطان کہتا ہے میں جو حملہ کر رہا اس کو توڑ کے آگے بڑھ جاتے۔ تو یہ دوسرے جو مولانا تھے انہوں نے کہا بھائی ہم بھی تو مولوی ہیں، ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا آپ، میں اپنا ٹائم آپ پہ ویسٹ نہیں کرتا، آپ تو میرے پیچھے چل رہے ہیں۔ دوستو یہ ہم سب کے لیے، وی ڈونٹ نو کہ ہم کہاں پر ہیں، میرا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے خالص میں اس کے لیے یا معصوم کے لیے کر رہا، کتنے، یہی تو میں کہہ رہا کہ کوئی عبادت میں یقین نہیں ہو سکتا، پناہ مانگو شیطان سے کہ کبھی بھی کسی بھی انداز سے تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، اور جب حملہ کرے گا تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی کہہ رہے تھے کہ ریاکاری، ہپوکریسی، اپنے نام کے چکر میں جب تمہارا اعمال نامہ کھلے گا تو اس میں کچھ رہے گا ہی نہیں۔ تم نے دوسروں کے لیے کیا، آواز آئے گی کہ تو نے نمازیں پڑھی دوسروں کے لیے، تو نے نیکی کی دوسروں کے لیے، جا ان سے اجر لے، میرے پاس کیوں آیا؟ ہم سب کے لیے ہو سکتا۔ اور یہ یاد رکھو کہ ایزی کبھی نہیں لینا، اوور کانفیڈنٹ کبھی نہیں رہنا کہ نہیں میں جو عبادت کر رہا، میں جو کر رہا وہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے بہترین اعمال میں یہ ہے کہ تم شب نماز پڑھو۔ نماز شب تم کو ان شیطانی وسوسوں سے بچاتی ہے۔ 3 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو، میں نے بہت بولا ہے دنیا میں 3 رکعت، میں زیادہ نہیں بول رہا، 10 منٹ نکالو، اسپیئر 10 منٹس، 10 منٹ 10 منٹ 10 منٹ، تمہاری زندگی بدل جائے، زندگی بدل جائے۔ مولا حسین کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے، لاسٹ ول آف امام حسین، بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ تو کم از کم ایام عزا ہے تو اس کے لیے پڑھ لو۔ اگر عورت لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو نماز شب، اولاد نہیں ہو رہی نماز شب، بیٹا چاہتے ہو نماز شب، اور رزق میں برکت چاہتے ہو، وہ جھوٹا ہے جو شب نماز پڑھتا اور کہتا ہے کہ میرے پاس جاب نہیں ہے، میرا بزنس نہیں ہے۔ 3 رکعت، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو، پھر دیکھو لائف تمہاری بدلتی کیسا۔ You will grow in your life, you will grow in your life۔ وہ بزنس کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا، اس کی جاب سے وہ کبھی لے آف نہیں ہوتا جو شب نماز پڑھتا۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، رزق کے دروازوں کو کھولنے کے لیے بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت نماز شب ہے۔ آپ بولیں گے اولاد سے نماز شب سے کیا مطلب ہے؟ بیٹا چاہتے ہو، میں نے بولا آپ کو، بیٹا چاہتے ہو تو نہ شب نماز پڑھو، بیٹی چاہتے ہو تو نہ شب نماز پڑھو۔ مسلسل فونز آتے ہیں، میسیج آتے ہیں کہ 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں شب نماز پڑھو۔ کیوں؟ نماز شب میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی۔ امام علی علیہ السلام میرے مولا نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، اور بیٹی مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ اب یہ تو کنفرم ہے نا، امام مانگ رہا تو آپ کو کیا ہوا؟ اولاد کے لیے بھی بہترین۔ بس شب نماز سے میں زیادہ نہیں بولتا، بس اتنا ہی بول رہا کہ شیطان سے بچنے کے لیے بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ، اور لوگوں کی مدد کرنا، یہ بہتری، اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ اور شیطان اسی کو روکتا ہے۔ مدد کیسے کرنا؟ انسانوں کی بھی مدد کرتے، آپ سبھی کرتے، اور بہترین اس میں امام بارگاہ کی مدد، اور جو دینا ہے دوستوں زندگی میں دے دو۔ اب سب خاموش ہو گئے، مجھے معلوم ہے، مجھے بہت ایکسپیرینس ہے اس کا، پیسے کے لیے بول رہے ہیں تو سب خاموش ہو جائیں گے۔ بابا میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا ہوں، میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں۔ تمہارا اعمال نامہ کھلا تو کوئی تو تمہارے پاس رہے، کوئی چیز تو رہے، جو دینا ہے زندگی میں دو۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنو اللہ کے رسول کے زمانے کا، غور سے سننا۔ سرکار کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اللہ زیارت نصیب کرے، اتنی آہستہ آمین۔ ابھی میں نے تو پیسے کی بات ہی نہیں کی۔ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا بزنس مین، تاجر، کھجور کا بزنس تھا۔ اچھا آج کے زمانے میں کھجور کے بزنس کی کوئی ویلیو نہیں ہے زیادہ، اس زمانے میں جیسے آج کے زمانے میں کوئی ڈائمنڈ مرچنٹ ہونا
اس زمانے میں کھجور کا بزنس ایسا تھا, ایک کھجور کے لیے لوگ لوٹتے تھے. وہاں کا سب سے بڑا بزنس مین کھجور کا, پورے مدینے کو معلوم ہے. اس کے 3 یا 4 بیٹے تھے اور بڑے بڑے اس کے, میں اپنی زبان میں بڑے بڑے شو رومز تھے اور ہر طرف اس کا چرچا تھا, پورے عرب میں جاتا تھا. وہ ایک سال بیمار ہوا تو اس نے اللہ کے رسول کو بلایا اپنے پاس اور بولا, بیٹے نے آ کے کہا میرے بابا بہت بیمار ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے آ سکتے. عزیز خلق عظیم کا مالک ہے رسول. اخلاق دیکھنا, یہ چیزیں سیکھنا ہے, مجلسوں سے یہ چیزیں سیکھ. ہم جاتے, پیسہ آ گیا تو ہم کسی غریب کے پاس جاتے یا کسی کے پاس جاتے, ہم بولتے بھائی تم آؤ میرے پاس. میں کیوں آؤں؟ اللہ کا رسول, کائنات کا مالک, زمین اور آسمان کا مالک, ایسے اخلاق کا مرکز تھا. خود چلتے ہوئے گئے, دیکھا کہ وہ پڑا ہوا ہے اور پورے بچے اس کے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایسے لگ رہا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی, مجھے موت آ جائے گی. اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ پتہ ہے آپ کو کہ میرے پاس اتنا سٹاک ہے کھجور کا, میرے کئی ویئر ہاؤسز ہیں جو فل ہیں. میں یہ چاہتا کہ اگر میں مر گیا تو آپ اپنے ہاتھ سے یہ کھجور سارے غریب اور یتیم اور مسکین میں بانٹ دینا. تو سرکار نے مسکرا کے کہا آپ کیوں نہیں دے دیتا؟ ہیمر کیا کہ آپ کیوں نہیں دے دیتا؟ اسے آپ دو, اتنا مال, اتنا پیسہ, اتنا کھجور, یہ تو میرے کام آئے گا. کہا نہیں بہتر ہے تو ابھی دے دے. اس نے کہا نہیں اتنا تو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, حجت کو تمام کیا, واپس آ گئے. آنے کے 10-15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد بیٹوں نے آ کے کہا اس کا انتقال ہو گیا. پورے مدینے میں دھوم ہو گئی, اتنا بڑے تاجر کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے, انتقال ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہوا. اب کچھ دنوں کے بعد اس کے بیٹے آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بابا کی وصیت تھی, یہ 4 جو بڑے ویئر ہاؤس ہے اس میں کھجور بھرا ہوا ہے, آپ پلیز اعلان کر کے یتیموں میں بانٹ دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. جمعے میں آپ نے اعلان کیا اور کھجور اگر اس وقت فری کا مل رہا تو پورے یتیم مسکین غریب سب پہنچ گئے, پورے پہنچ گئے. میں بہت شارٹ کر دیا واقعے کو, پہنچے سارے کھجور بڑھ گئے غریبوں میں. عید ہو گئی مدینے میں, غریبوں میں عید ہو گئی کہ اتنے کھجور ملے. جب بڑھ گئے, سرکار وہیں کھڑے ہوئے, اس کے بچے بھی کھڑے ہوئے, اس ویئر ہاؤس کی صفائی ہو رہی, جھاڑو ہو رہی جس کو بولیں گے آپ. تو بچوں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تو میرے باپ کو جنت میں باغات میں جگہ ملی ہوگی. کتنے باغات ملے ہوں گے, اتنے کھجور اس نے اللہ کے نام پہ بانٹے. سرکار نے بچوں کے چہرے کو دیکھا, نیچے دیکھا, کچرے میں ایک چھوٹا سا کھجور کا پیس پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھایا, اٹھا کے کہا سنو اگر یہ زندگی میں اتنا دیتا نا تو وہ اجر ملتا جو مرنے کے بعد دیا. کیا سمجھے کہ اپنی زندگی میں یہ نہیں بولا جتنا تمہاری سیونگ ہے سب دے دو. آئی ڈونٹ مین دیٹ, اسلام بولتا بھی نہیں, یہ نہیں بول رہا ہوں میں ہر چیز دے دو, نہیں دینا نہیں ہے, لیکن جو دینا اپنی زندگی میں دو. اس زندگی کا بھروسہ نہیں, جو ہم سیونگ کر کے رکھے ہوئے نا وہ کس کے لیے رکھ رہے. ایکچولی بہت اچھا ایک جملہ ملا کہ سیونگ ہم جو کرتے اپنے لیے سمجھ کے کرتے, ایکچولی وہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے, دوسروں کے لیے ہوتی ہے. جو دینا ہے میں مسلسل 3 دن سے سن رہا ہوں یہاں پہ کہ اتنا چاہیے, اتنا چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. بابا آگے بڑھو. مجھے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی مجلس اسپانسر ہی نہیں ہوتی. میں آپ کو نہیں بول رہا, آپ بولیں گے پھر کس کو بول رہے, نہیں کوئی مجلس اسپانسر نہیں ہوتی. سرپرائزنگ. میں تو پوری دنیا پڑھتا ہوں الحمدللہ, ہر محرم کی مجلس. ایک یاد رکھو, اگر تمہارے حصے میں کوئی مجلس حسین آئی, اگر تم نے کوئی مجلس کو اسپانسر کیا, سمجھو وہ سال بھر تمہارے رزق کو کھول کے رکھے گی. حسین کسی کا رکھتا نہیں. اگر یہ سمجھ لے کہ اتنے پیسے خرچ ہوں گے, what do you mean خرچ ہوں گے, ملا کس کی وجہ سے؟ کیا بول رہا میں, کیا بول رہا میں, حسین کا صدقہ ملا نا, اور کس کا ملا بھائی؟ میں جو کھاتا ہوں حسین کے نام پہ کھاتا ہوں. اگر تم کوئی مجلس کو اسپانسر نہیں کرتے, نیاز نہیں لاتے, ارے یہ قسمت والوں کو ملتا ہے, فی اللہ کی, تو تم کو ملے گا یہ حصے میں.
ایک چیز یاد رکھو، حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے جس سے چاہے کرا سکتا. اگر تم نیاز لا رہے تو تمہاری خوش نصیبی ہے، بچے صحیح رہیں گے، اولاد صحیح رہے گی. اور بہترین اس میں اور عمل کیا ہے، ایک نیاز لا رہے، ایک نیاز کو اسپانسر کر رہے، ایک مجلس کو اسپانسر کر رہے، سارے اپنے ماں باپ مرحومین کے نام پہ کر دو. اس سے زیادہ ثواب کیا چاہیے؟ کیا سال میں ایک مجلس اپنے ماں باپ کے لیے ہم نہیں کرا سکتے؟ اگر آج فرش عذاب باب العلم میں بیٹھے ہوئے ہو تو یہ کس کی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تمہاری ماں تھی اور باپ تھا جس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے. اگر علی علی کر رہے، حسین حسین کر رہے تو ماں باپ کی وجہ سے کر رہے. یہ میرے جملے نہیں، یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے. چھٹے امام کے جملے کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے باپ کے حق میں دعا دو، ورنہ نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں، اگر آپ فرش عذاب میں بیٹھے ہوئے تو صرف اور صرف ماں باپ کی وجہ سے. تو بہترین آپ محرم میں کنٹریبیوشن اس لیے کہ اگر آج میں مجلس میں آ رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تو کس کی وجہ سے؟ ماں لے کر آتی تھی، باپ لے کے آتا تھا، تو آج آپ آئے نہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، ماں باپ کی وجہ سے آئے. بچپنے میں ماں باپ انگلی پکڑ کے لاتے ہیں بچوں کو، مائیں آغوش میں لے کے بچوں کو آتی کہ ان کو بچپنے سے عادت دلاتی، اور دلانا بھی چاہیے. تو اگر آج میں بیٹھا ہوں تو ایک مجلس تو دو محرم میں اپنے والدین کو. میں ایک مجلس مانگ رہا آپ سے، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں تو چلا جاؤں گا 20 محرم کے بعد. میں آپ کے فائدے کی بات کر. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین. شفاعت کیسے ملے گی؟ if I don't do anything for امام حسین، if I don't do anything for امام حسین. اور ایک پھر بول رہا، ممبر سے بول رہا، باب العلم میں بول رہا. آپ یقین کرو میری بات پہ، اس کا رزق کبھی نہیں رکتا جو حسین کے لیے کچھ کرتا ہے. کیوں؟ ایک چیز، حسین غریبوں کا غریب امام ہے، غریبوں کا غریب امام. اگر کوئی مجلس میں نہیں کراتا سال بھر میں، اب نہیں میں تو وہاں کراتا ہوں، وہاں کراتا ہوں، وہاں کراتا ہوں، وہاں کراتا ہوں، کراؤ، بہت اچھی. جتنے کرا گئے وہ تمہارا فائدہ ہے، تمہارا فائدہ. بچوں کے نام سے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالو کہ یہ مجلس تمہاری ہے، کہ وہ بڑے ہو کے وہ کریں گے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہے اپنے ماں باپ کی، اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھنا. ورنہ یہ ایون ورلڈ ہے، یہ ایون ورلڈ ہے، اتنا گمراہ ہو جائیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. وی ڈونٹ نو کل کیا ہونے والا ہے. اگر مثال کے طور پہ آج کی مجلس کی نیاز آپ نے لا دی، ختم ہوگی بات. تمہارا نام تو لکھا جائے گا کہ اس نے نیاز حسین بانٹا. کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا آپ سے. بخشش کا سہارا جب اعمال نامہ کھلے گا تو پتا چلے گا کہ فلاں دن اس نے عزاداری میں اتنا پیسے دیا. اور عزاداری میں جب بھی کنٹریبیوٹ کرتے، یہ یاد رکھو، میں نہیں کرتا، مولا اسی کا پیسہ لیتے کہ جو اس کا ہے. نہیں سمجھے؟ میں بہت بڑے بڑے جملے بول رہا، بہت بڑے بڑے جملے. حسین کو کمی نہیں ہے، خزانے میں کمی نہیں ہے. آپ نہ دیکھ کیا فرق پڑنے والا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. امام بارگاہ چلنے کا چلتا، لیکن مجھے افسوس ہوا، آج مجھے ڈیٹیل میں معلوم ہوا کہ کوئی مجلس اسپانسر نہیں کر رہے. ویری سیڈ، ویری سیڈ. سب ماشاءاللہ ویل ٹو ڈو ہے. اور گرو کرنا چاہتے ہو، ملینئر بننا چاہتے ہو. اچھا اب میں اتنا بولا تو کوئی بننا بھی نہیں چاہ رہا. نہیں ہمارے کیا اور کتنا مانگیں گے. ارے بھائی میں اپنے لیے مانگ رہا، میں آپ کا مہمان ہوں، لیکن عزاداری میں پیچھے مت ہٹو. آج ہمارا ایگزسٹنس جو ہے عزاداری حسین کی وجہ سے. تم بچے ہوئے ہو یہاں پہ عزاداری کی وجہ سے، ورنہ تمہاری اولاد کہیں اور جاتی. بچوں کا پروٹیکشن امام بارگاہ ہے. امام بارگاہ میں لے کر آنا، کوئی آئے جب موقع ملے لے کے آنا. اس لیے کہ کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تمہارے بچے عزاداری کر رہے تو اس عزاداری کی وجہ سے شیطان بھی دور ہے اور کرب مولا بھی ہے. جتنی دیر فرش عزا پہ رہو گے ایک نظر کرم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف
دوستو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, کبھی بھی ختم ہو جائے گی, کبھی بھی ختم ہو جائے گی, ہم کو معلوم ہی نہیں. میں آپ کو میامی کا ایک واقعہ سناتا, آج کی مریض پوری اسی پہ چلے گی. میامی فورٹ لوریڈل میں, وہاں پہ بہت بڑے بڑے امام بارگاہ, فورٹ لوریڈل میں در پنجتن ہے, اور وہاں پہ آئی جے ہے. میامی آئی جے کا یہ واقعہ, کراچی کی فیملی, آج سے 8-9 سال پہلے شاید, ینگ کپل, ویری ینگ کپل. عجیب واقعہ, تھرسڈے ہر امام بارگاہ کھلتا ہے, تو یہ بھی ہسبینڈ وائف اور ان کا چھوٹا بچہ. دیکھو زندگی کیا ہے, لائف کیا ہے. گھر سے آئے امام بارگاہ, آئی جے آئے, مجلس کی دعائے کمیل اور جو بھی شب جمعہ کے پروگرام تھے کیے, نیاز حسین کھائی, کھا کے واپس ہو رہے تھے. جب گھر جا رہے تھے تو وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے میامی میں بیچز بہت ہیں, تو ایک بیچ کے اوپر کام چل رہا تھا, تو لائٹ وائٹ سب لگے ہوئے. اس بیچ کا جو انٹرنس تھا روڈ سے, وہاں پہنچنے کے بعد ایک دم اس کی گاڑی ادھر موڑ گئی. ینگ ہسبینڈ وائف سامنے بیٹھی ہوئی ہے, بچہ پیچھے مڑی اور سیدھا پانی میں, پانی کے قریب پہنچی. اس کو احساس ہوا اس نے بریک ڈال دیا. بریک ڈال کے جیسے بریک ڈالا بالکل سامنے پانی, اور جو ورکرز تھے کام کر رہے تھے وہ لوگ سب دوڑتے ہوئے آئے. رات کا وقت تھا, اور اس نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اترو, بچے کو لے کے اتر جاؤ. اترے. اب یہ ریورس کرنا چاہ رہا تھا, پتا نہیں کیا ہوا, گاڑی پانی کے اندر, نگاہوں کے سامنے, بیوی کے نگاہوں کے سامنے اس کا شوہر ختم ہو گیا. اب ہنگامہ مچ گیا پورے. میں مجلس پڑھنے گیا تھا, وہاں پہ ہنگامہ مچ گیا. ویری ویل نون فیملی, پورے میامی کو معلوم تھا یہ واقعہ. میں آپ سے یہ بول رہا کہ اللہ کو جس کو بچانا ہے اس کو بچایا, جس کی موت تھی اس کی موت ہوئی. وائف اور بچہ بچ گئے, وہ اندر چلے گئے. اور یہ اتنا لکی تھا کہ آخری جو اس نے رسک لیا وہ نیاز حسین کھایا. امام بارگاہ سے حسین کی نیاز کھا کے آیا تھا شب جمعہ. تو دوستو یہ زندگی ہے. میں نے اس کی منزل جب پڑھی تھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہم سب کے لیے اس کی موت ایک الارم ہے, ایک الارم ہے. اس لیے کہ ینگ ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اور موت ایسی ہو کہ پتہ ہے کسی کو نہیں معلوم. شفاعت الحسین, شفاعت الحسین, کیسے مولا شافی بنیں گے یار if you don't do anything for امام حسین. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا کہ پلیز آگے بڑھو, اپنا نام لکھواؤ. نام نہیں لکھواتے, بندہ خدا لکھواؤ. آپ بولیں گے دیوی اور بندہ خدا لکھوائیں, وہ بات نہیں ہے. میں بتا رہا آپ, لیکن ہر آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے. اچھا اس امام بارگاہ دوسرے جب جہاں یہ شکر ادا کرو, اگر 10 امام بارگاہ ٹورنٹو میں ہیں تو 10 امام بارگاہ میں دے کے یہ شکر ادا کرو کہ حسین نے تمہارے پیسے کو لیا ہے. کیا بول رہا آپ سے, کیا بول رہا, کوشش کرو, شکر ادا کرو. جب بھی دینا, جب بھی کوئی چیز دینا مولا حسین کو شکر ادا کرنا ہے کہ مولا آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, اس قابل سمجھا کہ آپ میرا پیسہ اور آپ کی مجلس, آپ کو اندازہ ہے مجلس حسین کا کیا ہے, ایک مجلس تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے. میرے اعمال نامے میں کیا ہے, کچھ نہیں ہے دوستوں, میرا پاس کچھ نہیں ہے, میں زیرو ہوں. جتنی عبادتیں کی, جتنی نمازیں پڑھی ہیں, جتنے ڈونیشنز دیے, اس میں پتہ نہیں کتنی ریاکاری تھی, کتنا لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے عبادتیں کی, کچھ نہیں معلوم. لیکن ایک ذکر حسین ساری چیزوں پہ بھاری آ جائے گا. مولا حسین ایک طاقت کا نام ہے, مولا حسین ایک پاور کا نام ہے, مولا حسین ایک قوت کا نام ہے. حسین تمہارے اعمال کو بدل دے گا. آپ سوچو کیا چیز ہے کہ کیسے تمہارے اعمال قبول ہوتے حسین ابن علی کے صدقے میں. نجف اشرف کا مشہور ترین واقعہ 100 برس یا 150 برس پرانا ہے. مولا کے روزے میں, اچھا ماشاءاللہ سب زائرین نے آپ نے غور کیا ہوگا کہ نجف اشرف میں سب سے زیادہ ڈیڈ باڈیز آتے. کربلا مولا میں اتنے نہیں آتے, لیکن سب سے زیادہ باڈیز جو ہے نجف اشرف میں آتی. بعض وقت کیوں رہتا. تو میں بہت کین آبزرور ہوں, کہیں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں. تو میں نے وہاں پہ پوچھا خداموں سے کہ یہ جو باڈیز آ رہے کیا سب یہ لوگ نجف اشرف کے اتنے مر رہے.
اس نے کہا نہیں یہاں سے نہیں, پورے عراق سے مولا کے پاس آتے کہ آخری سلام مولا کو کر کے میت جائے. کیا عقیدہ ہے یار ان کا, کیا عقیدہ ہے. تو اسی طرح 100 برس پہلے شاید مولا خواب میں آئے, جو چیف خدام تھا, یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, آئے اور آ کر کہا کہ کل فلاں شہر سے ایک باڈی آئے گی, ایک میت آئے گی, اس کو دفن ہونے یہاں نہیں دینا, ہم راضی نہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, آنے نہیں دینا, انٹر ہونے نہیں دینا. اللہ اکبر. اللہ دوستو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میرے کتنے چھپے ہوئے گناہ ہیں کسی کو معلوم. مولا کا جملہ ہے نا دعائے کمیل میں کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. کوئی علی کے تعلق سے سوچ سکتا, کوئی سوچ سکتا؟ مولا کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. آئے تطہیر کا مصداق ہے علی, اور جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر نفاق. لیکن مولا کیسا درس دے رہے ہم کو. دعا کمیل کا ترجمہ پڑھو, میں یوتھ کو بول رہا, ٹرانسلیشن پڑھو, then you will realize کہ what امام علی is saying. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے گا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعا, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. یہ سب مولا کے جملے, دعا کمیل کے جملے. دعا کمیل رٹ کے مت پڑھو, لائف چینج دعا ہے وہ. تو مولا نے آ کے کہا کہ کوئی اس کو انٹر ہونے نہیں دینا. غور سے سنو, خدا نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن لائن بنا کے کھڑے ہو گئے. خدا جو باڈی آ رہی تھی پوچھ رہے تھے کہ کہاں سے آ رہے, کس شہر سے آ رہے, کس بستی سے آ رہے. وہ لوگ جب بتاتے تو پھر اندر جانے دیتے. پورا دن گزر گیا, رات گزرے, باڈی نہیں آئی. چیف خدام جو تھا پریشان ہو گیا. مولا نے بولا تھا. دوسرے دن خواب میں دیکھتا ہے, پھر میرا مولا آیا. تو اس نے کہا کہ مولا آپ نے جو حکم دیا تھا ہم تو تیار تھے. کہا نہیں بالکل صحیح ہے, اب وہ آنے والی ہے باڈی, اب اس کو اندر آنے دو. اس نے کہا مولا کل آپ نے روکا. غور سے سنو, مولا آپ نے روکا اور آج آپ اجازت دے رہے. تو بولے ہاں, اب اس کے گناہ میں نہیں بتاتا. کہا کہ کل جب وہ چلی تھی اپنی بستی سے چلی تھی, جو لے کر آ رہے تھے وہ لوگ راستہ بھول گئے اور وہ چلے گئے کربلا مولا کی طرف. کربلا کی طرف گئے اور جب پہنچے وہاں پہ, جب وہ لوگ انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم تو غلط راستے پہ آ گئے, کربلا میں آ گئے. وہاں پہ ایک طوفان, ریت کا طوفان آیا, جو عرب میں بڑا کامن ہے, بہت کامن ہے, آج بھی آتا ہے. ہماری پوری زندگی کویت میں گزری تو آج بھی آتا ہے. تو کہا جب طوفان آیا تو خاک شفا اڑی اور اس کی میت پہ آ گئی. ہم نے حسین کے نام پہ معاف کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ امام علی میرا مولا 11 اماموں کا بابا, کس پہ معاف کر رہے؟ صرف حسین کی خاک شفا اس کے اوپر آئی تو معاف کر دیا. دوستوں میں یہی بتانا چاہ رہا کہ اپنی زندگیوں میں وہ چینج لاؤ, فکر میں چینج لاؤ, بدلاؤ لاؤ. کہ اب تک جو کر رہے یہ محرم ہے وہ نہیں کرنا. یہ محرم گزر گیا, ایک محرم گزرا, دوسرا محرم آ گیا. کتنا چینج آیا لائف میں. اس محرم میں اب تک ہم نے کیا کیا؟ 1448 ہجرے کے محرم میں حسین کو کون سا تحفہ دیا؟ میں ایک تحفہ مانگ رہا آج کی مجلس, روز ایک دوں گا کہ آج کی مجلس کے بعد اٹھو تو کوئی نہ کوئی مجلس کا اسپانسر کر کے اٹھو اور شکر ادا کرو, شکر ادا کرو. یہ بات بولے کہ مولانا نے کہا تو میں کر رہا. نو, یہ شکر ادا کرو کہ حسین نے تم کو اس قابل سمجھا کہ اپنی مجلس کی نیاز منگوائی. دوستو افسوس کی بات ہے کہ کوئی, میں مسلسل سن رہا یہاں پہ کہ بے شک آپ کے تعاون سے جو کچھ چل رہا آپ کے تعاون سے چل رہا, مولا آپ کو اجر عظیم دے. بھائی برا مت مانو, آپ بولیں گے کیا مولانا کو سکھا کے بھیجا؟ کوئی سکھا کے نہیں بھیجا. میرا فرض ہے, ممبر کا فرض ہے, کوئی ایک آدمی بھی اگر اسپانسر کر دے تو یہ میری بخشش کا سہارا ہے کہ میں مجلس کے ذریعہ میں کسی کو مجلس دلوا رہا ہوں. صلوات پڑھ لے محمد. ایسی صلوات نہیں, بآواز بلند صلوات پڑھو. مولا حسین کی طاقت اتنی بڑی ہے
کہ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی غم حسین میں وہ بھی بہی جاتی ہیں، وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی غم نہ ہوئی در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں۔ دوستو آج پوری دنیا میں مولا حسین کی طاقت ہے۔ ہم انڈیا سے آئے، ہندوستان میں ہندو مولا حسین کے تعزیہ بٹھاتے ہیں، مولا حسین کا علم مبارک بٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ سب سے بڑی شکتی کا نام حسین ابن علی ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو پڑھا لکھا لوگ ہیں، تو میں آپ سے اور ہم یا سو لکی کہ ہم مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، اور اس مشن کو کیری کرنا اپنی اولاد میں جنریشن بعد جنریشن۔ یہ مت سمجھو کہ جیسے آپ بیٹھ کے مسیساگا میں باب العلم میں بیٹھ کے بڑی آرام سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے عزاداری کر رہے، یہ عزاداری شروع سے ایسی ہوئی نہیں، شروع سے یہ نہیں تھی عزاداری۔ ماں نے بچوں کو قربان کیا، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، دیواروں میں چنے گئے، تو عزاداری حسین یہاں تک آئی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں عزاداری؟ یہ گولڈن گفٹ ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ اس کو ہمارے حصے میں دیا کہ ہم عزاداری حسین۔ اور آج ہماری دنیا میں پہچان کیا ہے؟ لوگ ہم کو حسینی کہتے ہیں، اور میں تو دعا یہ کرتا کہ روز محشر بھی اللہ حسینی کہہ کے بلائے، تو وہ فائدہ ہے۔ مولا حسین کا مقام، مولا حسین کی طاقت تصور میں نہیں آ سکتی۔ اگر میرے آپ کے حصے میں آ رہا، یو آر لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ۔ سال بھر کھاؤ گے حسین کا صدقہ، یاد رکھو، بچے میں رہیں گے، نسلوں کی حفاظت ہوگی، جنریشن بچ جائے گا، اور دعا کرو کہ اللہ جنریشن بعد جنریشن یہ سعادت، یہ توفیق ہم کو ملے کہ ہم مولا حسین کا ذکر کر سکیں۔ ہم ذریعہ بنے، ہم کیا کر رہے؟ ہم ذریعہ بن رہے، صرف ذریعہ بن رہے۔ آج کی پوری مجلس اسی پہ چلی گئی۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ، فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ، وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ میں نے کل ایک بات بولی تھی کہ شفاعت سب معصوم سے ہے ہمارے کو، لیکن تاکید مولا حسین کے لیے کی گئی کہ اس طرح دعا مانگو۔ اور ایک دعا ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ آپ زیارت عاشورہ میں بولتے ہیں یہ جملہ، یوم الورود۔ سمجھ رہے یوم الورود کیا ہے؟ کس کو بولتے ہیں یوم الورود؟ فرسٹ نائٹ ان دا گریو، لحد کو، لحد میں۔ آج میں نہیں، کل جمعرات ہے، کل بولوں گا، کل شب جمعہ ہے، شب جمعہ کی امپورٹنس اور مولا حسین کی زیارت کل انشاءاللہ سننا۔ بس میرا وقت ہو گیا، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے آپ کو۔ ارے بھائی میں دعا دے رہا، آمین تو بولو یار۔ اب کل سے نہیں بولتا پیسے کے لیے، بس سمجھ میں آیا؟ اتنے ناراض ہو گئے کہ کیوں بولا؟ محمد آل محمد صلی اللہ یہ مورل ریسپانسبلٹی ہے ہر مولوی کی، یاد رکھو، یہ میری ذمہ داری ہے، میری ریسپانسبلٹی ہے، اور یہ میرا اصول ہے کہ دنیا کے ہر امام بارگاہ میں جا کے میں نے بولا ہے، اس لیے بولا ہے کہ یہ میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ جب میں آ کے پڑھ رہا تو میرا فرض ہے کہ میں اس امام بارگاہ کے لیے کچھ کر کے جاؤں۔ یہ میری بخشش کا سہارا ہے، یہ میری بخشش کا سہارا ہے۔ جو دے گا اس کا فائدہ، نہیں دے گا اس کا فائدہ۔ آج عابد الرحمی کی بات نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یو ول ریئلائز ٹمارو۔ آج سمجھ میں نہیں آ رہی، یو ول ریئلائز ٹمارو، کل یاد کرو گے کہ کاش کچھ دے دیتے۔ حسین یہ نہیں بول رہے کہ $1,00,000 دو، لیکن دو، اسی لیے دو کہ توفیق ملے، پتا چلے کہ حسین کے لیے ہم نے کچھ کیا۔ دوستو میں آپ کو کیا بولے، ایک عجیب واقعہ، بڑا مشہور واقعہ انڈیا کا، انڈیا کے خریے میں بڑا مشہور ہے، وہاں پہ خوجے بھائی جانتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کتنے خوجے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نہیں ہے تو بہرحال، تو ایک بہت بڑا سیٹ تھا، بہت بڑا سیٹ، یو پی کا ہے، سیٹ تھا، بڑا بزنس تھا اس کا، اور جب ایام ازاں آتی تھی تو انجمنیں آتی تھی، انڈیا پاکستان میں یہ بہت کامن ہے، جا کے بولتے تھے کہ آج ہماری شب داری ہے، اس میں آپ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، آج ہمارے پاس یہ مجلس ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے، ایک بہت بڑی انجمن نے جا کے کہا کہ
ہمارے پاس شبیداری ہے, مجلس ہے, آپ کچھ دیجئے. تو اس نے پوچھا کتنا چاہیے. اس نے کہا, ان لوگوں نے کہا نہیں اماؤنٹ بڑا ہے. تو اس نے لا کے چیک بک رکھ دی سامنے, بلینک چیک. کہا لکھ لو کتنا چاہیے. ایماندار تھے, اس لیے کہ حسینی ہمیشہ آنیسٹ ہوتا, جو بولنا تھا میں نے بول دیا. ایماندار ہوتا, مولا حسین کا چاہنے والا ہمیشہ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے. کہا وہ ایماندار ہوگا, آنیسٹ ہوگا, وہ کسی کے مال کو ادھر سے ادھر نہیں کرے گا. آنیسٹی ہماری پہچان ہے. علی کی محبت آنیسٹی لاتی ہے, ولایت امیر المومنین آنیسٹی لاتی ہے. تو بہرحال تو اس نے بلینک چیک دے دیا. ان لوگوں نے لکھ دیا جن کو جتنا چاہیے تھا. تو اس نے ایسے کر کے سائن کیا. تو ان لوگوں نے کہا بھائی سیٹ صاحب ذرا اماؤنٹ بھی دیکھ لیں, بڑا اماؤنٹ ہے. تو کہا میں نے حسین کو دیا, سائن کر دیا, چلے گئے. 2 3 4 مہینے کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا. جو وہاں کے ریزیڈنٹ عالم تھے انہوں نے خواب میں دیکھا ان کو کہ بڑی عالیشان محل میں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا واہ, آپ ایسے کوئی بڑے سیٹ کے اعمال کیسے رہتے آپ کو پتا ہے؟ یہاں کوئی سیٹ نظر نہیں آ رہا اس لیے بول رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا آواز رکھے یار. مجھے مسز آگیا کے مجموعے سے بڑی محبت بھی ہے. میں بہت پڑھایا ہوں, آیا لیٹ 4-5 سال پڑھا اس امام بارگاہ میں. اینی تو شیخ صاحب کیسے ہوتے؟ انہوں نے کہا, مولانا نے کہا واہ یہاں تو بڑے مزے, اتنا بڑا محل مل گیا. اتنے ہوا کیا؟ بولے جب میں گیا نیچے اور میرا اعمال نامہ کھولا تو کچھ تھا ہی نہیں, اور فرشتوں نے اعمال نامے کے ساتھ کھولنے سے پہلے کرم حسین دیکھو, فرشتے بھی آئے, کچھ دیر بعد مولا حسین آ گئے. اللہ اکبر. میں ایک بات یہ روک کے بولتا, پلیز مولا تو آتے لیکن مولا حسین بہت کم آتے, بہت کم واقعات ہیں مولا حسین کے. تو مولا حسین بھی آ گئے. اب فرشتوں نے کہا یہ پورا اس کے اعمال نامے کا جو رجسٹر تھا, میں اپنی زبان میں بول رہا, مولا حسین کو دے دیا. اور دیکھے بولا مولا اب آپ فیصلہ کریں اس کے عمل کو, آپ اپروو کر. حسین نے یوں دیکھا, سائن کر دی. اس نے لوگوں فرشتوں نے کہا مولا آپ نے اس کے عمل کا, یہ میرے لیے بھی ایسی کرتا تھا. یا دیکھو حسین کریم ابن کریم ہے, کریم ابن کریم ہے. حسین کی کرم کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. مولا حسین اس پرسنالٹی کا نام, عورتوں کو بھی بول رہا, شروع کرو آج سے. لبیک یا حسین ہم بولتے ہیں نا, بہترین نعرہ لبیک یا حسین کی تصویر پڑھو پھر دیکھو. لیکن لبیک یا حسین زبان سے نہیں بولنا کہ مولا میں حاضر ہوں, مولا میں حاضر ہوں. واٹ ڈو یو مین حاضر ہوں؟ دعا یہ کرو جب تمہاری زبان سے لبیک یا حسین نکلے, حسین بھی وہاں سے کہے کہ آ جا میرے پاس, ہم اپنی سروسز کو آفر کر رہے ہیں. بس مولا آباد رکھے آپ سب کو. میرا وقت ہو گیا, اور کل انشاءاللہ باقی باتیں 4-5 مجلسیں اور رہ گئی. کوشش کرو کہ زبان پہ یہ ہمیشہ رہے, اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین, کہ مولا حسین کی شفاعت مل جائے ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. یہی کام آنے والا ہے. دوستو مولا حسین اس غریب کا نام ہے کہ خود امام حسین کا جملہ ہے روز عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. کہاں کہاں رلایا؟ علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا. ایسا حسین روئے, کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے. اب بار بار ایک جملہ کہتے تھے, ولدی حسین کدھر آئے بیٹے. عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو سکینہ کے تماچے یاد آئے کہ میری بچی کو اب کتنے تماچے لگیں گے. سیدانیوں کی چادر یاد آئی. قاسمہ آنا محمد کو کی میتیں اٹھائیں تو بھائی اور بہن کی غربت یاد آئی.
آپ کو یاد کیا اس وقت کہ جب چھوٹی سی لاش لے کے واپس آ رہے تھے، کہا کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ آپ سن رہے دوستوں، صرف ذبح نہیں کیا بلکہ جب رباب نے علی اصغر کو دیکھا تو ماں کو یقین ہی نہیں آیا۔ حسین جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے، دیکھا ماں کھڑی ہوئی، رباب نے جیسے حسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا۔ کتنا یقین تھا رباب کو۔ تو اس وقت امام نے سر کو جھکا کے کہا کہ رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ بی بی نے کہا مولا میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ ابا کے دامن کو ہٹانا تھا، ماں کی چیخ نکل گئی، تڑپ کے کہا علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے؟ فوراً شہزادے کو لیا، سینے سے لگا لیا۔ ماں نے سینے سے لگایا، پھر حسین علی اصغر کو لے کے پشت خیمہ گئے، جا کر ماں کے سامنے چھوٹی سی لحد بنائی ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، ایک منٹ میری طرف دیکھو۔ لحد بنائی، شہزادے کو لٹایا، اپنے ہاتھوں سے مولا حسین نے شہزادے کو لٹایا، لٹا کے اب دیکھو کہ مولا نے مٹی کو ایسے اٹھایا، اتنی گرم تھی مٹی کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حسین یہ سوچنے لگے کہ ہائے پھول سے جسم پر یہ گرم خاک کیسے ڈالوں، پھر اٹھایا، پھر فوراً ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ تیسری مرتبہ مٹی ڈال کے دونوں ہاتھ سر سے پکڑ لیا، کہا علی اصغر بابا مجبور تھا بیٹا۔ اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت۔ کیا جناب آپ کے دل کو سکون ملے کہ میرے بچے کا ماتم ہو۔ خاک ڈال دیے، لیکن دوستو یہ کتنی دیر رہی خاک؟ شام غریباں تک، جب خیمے جل گئے، سیدانیاں جلی ہوئی خنات میں بیٹھی ہوئی تھی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ رباب نے دیکھا ظالم ہرملہ کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے اور وہ زمین کی نرمی کو دیکھ رہا۔ عزیزوں نرمی کو دیکھ رہا، رباب دیکھتی رہی۔ اب جو اس نے نیزہ مارا، اب جو نیزہ اٹھا تو ساتھ علی اصغر کا لاشا باہر آ گیا۔ باہر آنا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے دل ذبح کیا۔ رباب تڑپتی رہی کہ ہائے میرا بچہ جس کو آقا نے دفن کیا تھا، یہ ظالم نے پھر سے ذبح کر دیا۔ مولا آباد رکھے، اللہ پرسے کو قبول کرے۔ پروردگار میری ماں بی بی رباب کے معصوم بچے کا واسطہ ان آوازوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہماری ساری مجالس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہوئے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ جس کی بھی آج پہلی رات ہے اللہ اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ بے خیر بیمار کربلا، بیمار مدینہ، پروردگار دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ہر بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اعمال ایسے ہوں کہ فرزند مظلوم بی بی زہرا ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم کو سلامت رکھنا، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ میں ہم سب کو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، شیخ مرتضی انصاری کے لیے بھی پڑھ دے، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے پڑھ دے۔ بسم اللہ، اللہم صلی، اللہم صلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔